جن کے بارے میں لوگ غفلت میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تندرستی کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت. ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو، اس وقت کو، ان گھڑیوں کو قدر کے ساتھ اس کے مصرف میں اللہ کی مرضیات میں لگانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گا. اس وقت میں کیے جانے والے اعمال ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سنا بزرگوں سے مسلمان کی زندگی میں ایک گھڑی، ایک لمحہ مسلمان کے لیے آخرت کی زندگی کے بنانے کے اعتبار سے آسمان و زمین کی بادشاہت کے ملنے سے زیادہ قیمتی. جس گھڑی میں اللہ کو یاد کیا ہے، جس گھڑی میں اللہ کے بندوں کو اللہ تک اللہ سے ملانے کی محنت کی ہے، جس گھڑی میں اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو چلایا ہے، اس گھڑی کے اس عمل کو اللہ نے قبول فرما لیا. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گی، جس میں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پتہ نہیں ہماری زندگی کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے لیے مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کو ذریعہ بنا کر ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. بعض اوقات بڑے بڑے عمل کنارے رہ جاتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا عمل، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت کوانٹیٹی نہیں دیکھتی، کثرت نہیں دیکھتی کہ کتنا کر کے آئے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کیسا کر کے آئے ہیں. کتنا اصل مقصود نہیں ہے، مقصود کیسا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان بتایا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون احسن اچھا عمل کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لنبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اللہ کرے ہماری زندگی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بندہ ہر وقت میں چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو اس نیت سے کرنے والا بنے کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. کتاب القصہ لکھا ہے ہارون رشید کی صاحبزادی زبیدہ خاتون بڑی نیک عورت تھی، بہت نیک دل عورت تھی، اللہ سے تعلق رکھنے والی، بہت عابدہ زاہدہ عبادت کرنے والی. دنیا میں نیکی کے بڑے بڑے کام کیے تھے. صدقہ جاریہ کے طور پر انہوں نے ایک نہر بنائی تھی، نہر زبیدہ،
جس نہر سے دنیا کے انسان اور جاندار اور پتہ نہیں چوپائے اور درندے اور چرندے سبھی سے فائدہ اٹھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بہت بڑی خیر کا کام کیا تھا، لوگوں میں ان کا یہ عمل بہت مشہور ہو چکا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، غالباً ان کی کوئی والدی نے خواب میں دیکھا، خواب میں پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو اس نہر کی بنیاد پر مغفرت کرنی ہوگی، آپ نے تو بڑا اچھا کام کر کے دنیا سے گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پر مغفرت کر دی ہوگی۔ کہنے لگی نہیں، نہر زبیدہ کا تو کہیں نام بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ایک عمل کی بنیاد پر مغفرت کر دی، اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے میرے سر پر سے دوپٹہ سرک کر میری گردن پر آ چکی تھی۔ میں نے کھانے کے لیے لقمہ ہاتھ میں لیا اور اتنے میں مؤذن کی اذان مسجد سے گونجی اور اللہ اکبر کی آواز آئی۔ میں نے اللہ کے نام کی عظمت کے خاطر وہ لقمہ چھوڑ دیا اور لقمہ چھوڑ کر اپنے دوپٹے سے اپنے سر کو چھپا لیا کہ اللہ کا نام لیا جائے اور میرا سر کھلا رہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نام کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اس کو بنا دیا۔ پتہ نہیں ہمارا یہاں اجتماع کے اندر میں اس مجلس میں آ جانا، ایک رات زیادہ اللہ کی نسبت پر ٹھٹھرنا، سردی میں کانپنا، اندر کی آہ کا نکلنا، پتہ نہیں کس وقت کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے دوستو، دنیا کا اچھے بستروں پر، مخملی قالینوں پر آرام کرنے کا مزہ چند سیکنڈوں میں، چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس نیکی پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے، آخرت میں جو اعزاز عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی پر، اس رات کے قیام پر اور اس پہلے آنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ قطع کی جائے گی اور نہ ان نعمتوں سے روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احتساب نصیب فرمائے، ہم سب کے سب احتساب کے ساتھ عمل کرنے والے بنے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک پلیٹ فارم پر کام کرنے والا کولی اپنے سر پر بوجھ لاتا ہے، ایک بیگ، پھر دوسرا بیگ، پھر تیسرا بیگ، ایک بیگ ہاتھ میں، ایک بیگ اس ہاتھ میں، ایک کمزور بوڑھا آدمی 5 بیگیں اٹھا کر 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر پلیٹ فارم تک جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ حالانکہ ہم سے کمزور معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اٹھانا آسان کیوں ہے؟ اٹھانا آسان اس لیے ہے کہ اس مزدور کو، اس کولی کو احتساب ہے کہ یہ 5 بیگ میں یہاں سے لے کر 10 نمبر پر لے جاؤں گا، اس پر مجھے 500 روپیہ مزدوری ملے گی۔ 500 روپیہ مزدوری ملنے کا احتساب، اس کا یقین اس کے لیے اس بوجھ کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مجلسوں میں، انفرادی مجلسوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ 2 صحابی آپس میں مل رہے ہیں تو آپس میں ملتے ہوئے کہتے ہیں اجلس نؤمن بربنا ساعہ، قم نؤمن بربنا ساعہ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہم اپنے رب پر ایمان لاوے، یعنی ایمان کے مذاکرے کرے، آخرت کی باتیں کرے۔
مغیبات کو بولے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کے کرنے پر کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اور مرنے کے بعد برے کام کرنے پر، اللہ کی نامرضیات پر چلنے پر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سزائیں رکھی۔ اس کو بولنا، اس کو سننا اتنا صحابہ کرام نے کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے دین کے لیے جو مشقتیں آتی تھی، جو مجاہدات آتے تھے، جو پریشانیاں آتی تھی، ان پریشانیوں کا جھیلنا، ان مصیبتوں کا برداشت کرنا، ان فاقوں کا برداشت کرنا صحابہ کو آسان ہو جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران صحابہ کرام کی پہلی صف بھوک کے مارے، فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس فاقے پر، تمہاری اس مصیبت پر، تمہاری اس تکلیف پر آخرت میں کیا کیا اعزازات رکھے ہیں، تو تم اس سے زیادہ مشقت برداشت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کا استحضار نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زندگی میں، مکی دور کے ابتدائی زندگیوں میں حالات بہت کشمکش کے تھے، پریشان کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ اسی حالت میں گزر ہوا کہ مکہ کے بے ایمان انہیں ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آخرت یاد دلاتے ہوئے یہ فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، دنیا کی تکلیف پر صبر کر لو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ ہماری اس ٹھنڈی کا برداشت کرنا، پہلے چلے آنا، اپنے گھر کے عیش اور آرام کو چھوڑ کر ایک جنگل بیابان کے اندر میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منگل کی شکل، قصبے کی شکل بنا دی ہے، اس کے اندر میں اپنے آرام کی جگہ پر آرام کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سی ہمارے لیے استنجا، پیشاب، کھانا پینا، اس لائن کے اندر میں جو تکلیفیں برداشت کرے، اس کے اندر میں ہمارا احتساب یہ ہو کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر اجر دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا عمل جس عمل کو اللہ کی نسبت پر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ مسلمان کے اوپر کوئی حال آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر رکھا ہے۔ دونوں ہاتھ میں، مسلمان کے دونوں ہاتھ میں گویا لڈو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، راحت کی شکلیں ہیں، تو یہ مسلمان شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جائے، اور اگر مسلمان پر غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مسلمان صبر کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ حالات پر صبر کرنا، اپنے آپ کو عمل میں جمانا، یہ نہیں کہ یار میں تو آیا تھا لیکن یہاں تو سردی بہت زیادہ ہے، چلو چلے رات کا قیام گھر پر کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، کل دوبارہ آئیں گے، نہیں، اپنے آپ کو جمانا۔ اللہ تعالیٰ نے جمنے والوں پر، صبر کرنے والوں پر بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز کے اوپر اجر کا وعدہ گنتی کے ساتھ بتایا ہے، روزے پر گنتی کے ساتھ بتایا ہے، صدقے پر گنتی کے ساتھ بتایا ہے، لیکن صبر کرنے والوں پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، جمنے والوں کو، عمل کے اوپر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اسی اللہ کے بندے کا، بزرگ کا ارشاد ہے، تکلیف کے ڈر سے نیکی کو مت چھوڑ،
تکلیف کے در سے نیکی کو مت چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی اور نیکی باقی رہے گی۔ لذت کے شوق میں گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہمارا اللہ کے راستوں میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو رخصت کرنا، مشایعت کرنا اور دین کی نسبت پر، ختم نبوت کی نسبت پر کسی بھی عمل میں شریک ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ان تمام محنتوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں دین کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنی اپنی زندگیوں میں دین کو قائم کرنے میں رکھی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو قائم کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس امت میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس امت کے جنم سے، اس امت کے انسانوں کی، اس امت کے مرد و عورتوں کی پیدائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنے دین کے باغ کو سرسبز و شاداب کرے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آج تک اللہ ہی نے کیا ہے، آج بھی اللہ ہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا داعی نہیں آیا ہے۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں دین کی نسبت پر تکلیفیں کسی نے نہیں اٹھائی ہے۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں دین کی محنت کا حق کسی نے ادا نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر 10 سال مدینہ منورہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے اور اس سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ کے، ان 13 اور 8 سال کی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اللہ کی ذات پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اللہ ہی نے کیا ہے، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس اللہ نے باطل لشکروں کو شکست دی ہے، ایک اللہ ہی نے کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استعمال فرما رہے ہیں اپنے دین کی سربلندی میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دین حق کو، دین اسلام کو، حق دین کو اللہ تعالیٰ ادیان باطلہ پر، باطل دینوں پر غالب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو، دین حق کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا: بیٹی غم نہ کر، صبر کر لے، تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین، تیرے باپ کا لایا ہوا یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو دنیا میں چلانے کا، اپنے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے، سعادت مند ہے وہ اللہ کے بندے جن بندوں کو اللہ اپنے دین کے کام میں، اپنے دین کی سربلندی میں استعمال فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عظمیٰ سمجھے ہمارے اوپر، یہ اللہ کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے کہ میرے اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر کسی استحقاق کے مجھے اپنے دین کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، مجھے اپنے دین کی محنت کے ساتھ مناسبت عطا فرمائی، اور مجھے 1 رات، 2 رات،
3 رات اللہ کی نسبت پر اللہ کے راستے میں بسر کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ ہاں، بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑے مبارک گھڑیاں ہیں، بڑی مبارک محنت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ میت جن کا جنازہ پڑھا جانے والا ہے، ان کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے تکلیف لیں، وہ تو صحابہ پڑھ لیں گے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، خلاصہ ہے روایت کا، آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کسی کے سامنے اس مرنے والے کا کوئی عمل ہے، کوئی گواہی دیتا ہے اس کی کسی عمل کی؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جہاد میں گئی ہوئی ایک جماعت واپس آ رہی تھی، رات کو مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رات کے وقت میں مدینے میں آنا مناسب نہ سمجھا، رات کو مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، سارے ساتھی سونے کی تیاری میں تھے، یہ آدمی وہاں گیا اور سارے ساتھیوں کو آرام کرنے اور سلانے کے لیے لگا دیا اور خود ان کی چوکیداری میں پوری رات جاگتا رہا، رات بھر چوکیداری کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے اس عمل سے خوش ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام نے خود دفن کیا اور یہ فرمایا، اے میرے فلاں صحابی، تیرے بارے میں تیرے احباب اور تیرے دوستوں یہ گمان کرتے ہیں کہ تو ایسا اور ویسا ہے، اور میں اللہ کا نبی یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ختم نبوت والے اعمال کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے، بڑی اونچی نسبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جتنی اس محنت میں قربانی دے گا، جو جتنی اپنی جان اور مال کو کھپائے گا اور جو جتنا اپنے آپ کو لگائے گا اور تھکائے گا، اللہ کے وہاں وہ مقرب اور پیارا بنے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے غم کو، آپ کی فکر کو، آپ کے کام کو سب سے زیادہ جاننے والے اور آپ علیہ السلام کی فکر اور محنت پر سب سے زیادہ قربانی دینے والے اور سب سے پہلے قربانی دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنی پوری جان اور اپنا پورا مال اللہ کے نبی علیہ السلام کے غم میں، آپ علیہ السلام کی فکروں میں اپنی فکروں کو شریک کیا، آپ علیہ السلام کے غم میں اپنے غم کو شریک کیا، آپ علیہ السلام کی مماثلت اور آپ علیہ السلام کی مشابہت ہر عمل میں کی اور اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، اے ابو بکر، اگر تم اپنی زندگی کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی مجھے دے دو تو عمر اپنے پورے خاندان کی نیکیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دن کی نیکی، رات کی نیکی، ہجرت والی رات اور آپ علیہ السلام کی وفات والا دن۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا مقام بتایا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر میں مختلف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور میری امت میں ایک ایسا آدمی ہے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، مرحبا مرحبا، اے فلانے آ جاؤ، اے فلانے آ جاؤ۔ ہر دروازہ یہ تمنا کرے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی میرے اندر میں سے داخل ہو جائے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ تو بڑے اونچے مقام والا آدمی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے. کیوں؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی فکر میں ڈال دیا تھا، حضور کی فکر کو اپنا فکر بنا دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنا دیا تھا. بدن کے روئے میں، خون کے ہر قطرے میں پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کا رنگ اندر میں اتر چکا تھا اور فکر اور غم سوار ہو چکا تھا. چنانچہ اسی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حالات بدلنے لگے اور دین اپنی سطح سے نیچے اترنے لگا، ایک قربانی کے معیار کی لوگوں کو دعوت دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تخفیف کی درخواست کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں، اس وقت میں وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ میری زندگی کس کام کی؟ میری جوانی کس کام کی؟ میری طاقت کس کام کی؟ میرا مال کس کام کا؟ اللہ کا دین میری گھر سے اجڑ رہا ہو؟ اللہ کرے میرے دوستو یہ ہمارے اندر کی آواز بن جائے. یہ اجتماعات کا مقصد اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کا مقصد، چلے لگانے کا مقصد یہ ہے. یہ خیر کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارے اپنے اندر میں قائم کرنے والے بنے اور اللہ کے دین کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں. ہمارے اندر کی یہ آواز ہو جائے میرا کاروبار کس کام کا، میری کھیتی باڑی کس کام کی، میری جوانی اور میری جوانی کی طاقت کس کام کی، ارے میری زندگی کس کام کی، اگر میرے ہوتے ہوئے اللہ کا دین اجڑ رہا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے درجات دین کی محنت کی بنیاد پر رکھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کا وہ فرد ہے جس پر اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے. تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے یہ پوچھتا ہے اے ابو بکر کیا اس حال میں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا، کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں رونے لگے اور روتے ہوئے وہ فرمایا انا عن رب راض، انا عن رب راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. ان کو قربانی دینے میں مزہ آتا تھا، اپنا سب کچھ قربان کرنے میں مزہ آتا تھا. اللہ کرے میرے دوستو اس کا احساس ہمارے اندر میں ہم پیدا کرنے والے بنے. میرا آپ کا وجود اس دنیا کے اندر میں مال بٹورنے کے لیے نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، زمینیں خریدنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی جائیداد اور پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا جنم دنیا میں اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اپنی جان اور مال کی قربانی کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بنے. اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ایمانیات کی لائن کا دین ہو، عبادات کی لائن کا دین ہو، معاملات کی لائن کا دین ہو، معاشرت کی لائن کا دین ہو، اخلاق کی لائن کا دین ہو. ہماری زندگیوں میں ہم اس کو قائم کرنے والے بنے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے گھرانے میں اس کو زندہ کرنے والے بنے، ہمارے محلے میں اس کو زندہ کرنے والے بنے، اپنی بستیوں میں، اپنے قصبوں اور اپنے شہروں میں زندہ کرنے والے بنے. اور عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. دنیا کا بسنے والا ایک ایک انسان گمراہی کے راستے سے ہٹ کر، جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کرنا، اپنے بس کی محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اس کے لیے اپنے آپ کو اس فکر میں گھلانا اور اس کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رلانا تاکہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم محنت کے لیے قبول فرما دے.
ہمارا یہاں پہلے آنا اس لیے ہے تاکہ ہم آنے والے مہمانوں کے لیے مقدمہ بنے، پہلے آنے والوں میں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، خوشی خوشی اس سعادت کو حاصل کرنے والے بنے، لوگوں کے سامنے شکوہ کرنے والے نہ بنے، شکایت کرنے والے نہ بنے، بلکہ اپنی سعادت سمجھ کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے۔ اے اللہ، میرا پتہ نہیں زندگی کا کون سا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا اور میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا کہ تو نے مجھے اتنے بڑے عمل کے لیے پہلے آنے والوں میں مجھے شامل فرما دیا۔ فضائل صدقات کے اندر میں ایسے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جن کے گھر میں چراغ نہیں تھا، جن کے گھر میں دیا نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اے اللہ، میری زندگی کا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا کہ تو نے مجھے اندھیری راتوں میں رکھا، یہ نعمت تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اس کے لیے دوستو، ہم ان اجتماعات کے دنوں میں اپنے وقت کو امانت سمجھیں۔ ہاں، ہم نے جتنا وقت دیا ہے اس اجتماع کے لیے، دعا تک کے لیے گویا ہم نے اپنے وقت کو امانت کے طور پر دے دیا۔ اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبے دیا کرتے تھے، بیانات فرمایا کرتے تھے، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایک بات یہ فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر میں امانت داری کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امانت کو صحیح مصرف پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنے، ایک گھڑی ہماری ضائع نہ ہو۔ یہاں پہنچنے کے زمانے میں ہم جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا دگنا دگنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے گھر واپس چلے گئے، وہاں واپس جانے کے بعد پھر ہمیں وہ بھاؤ نہیں ملے گا جو عمل کا بھاؤ اللہ ہمیں یہاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے یہاں آنے کے زمانے کو بہت بڑی سعادت سمجھے، غنیمت سمجھے، اور اس غنیمت کے زمانے میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اس پنڈال کے اندر میں گزرے، اجتماعی عمل کے موقع پر اجتماعی عمل میں اس طرح جڑنے والے بنے جس طرح یہ مجمع ابھی جڑا ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے صحابہ کرام کی شان سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس طرح اجتماعی عمل میں بیٹھا کرتے تھے کہ اگر صحابہ پر چادر ڈال دی جائے تو کہیں جھول نہیں پڑتی۔ یہاں دھوپ آ رہی ہے، یہاں مٹی ہے اور یہاں یہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ارے اگر مٹی ہے اس میں بیٹھ گئے تو کپڑے تو کل دھل جائیں گے، لیکن مجلس کا احترام اور ادب جتنا ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل پر ہمیں ڈالیں گے، زندگی عمل پر پڑے گی انشاءاللہ۔ ہاں، باتیں سننا اتنا ہی مقصود نہیں ہے، باتوں کو عظمت کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ سننا، اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو عظمت اور ادب کے ساتھ سننا۔ جتنا اپنے آپ کو جمائیں گے آنے والا مجمع اتنا انشاءاللہ جمے گا۔ ہم پہلے آنے والوں میں ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم جتنا اپنے آپ کو عمل میں آگے بڑھائیں گے، پہلی صف اگر ہماری صحیح ہوتی ہے تو دوسری اور تیسری اور چوتھی صف صحیح ہوتی ہے، اگر پہلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو ساری صفیں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ خشت اول چولہت معمار کچ تا سریا می روت دیوار کچ، اگر کڑیا معمار پہلی ہی مکان کی ٹیڑھی رکھتا ہے تو یہ دیوار اگر سریا تک بھی چلی جائے، اوپر آسمان تک بھی چلی جائے تو یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔
ہمارا یہ مجمع گویا پہلی صف کا مجمع ہے، ہمارا یہ مجمع گویا بنیاد کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ اینٹ صحیح ہوئی، اگر اس آنے والے مجمع نے، اس مجمع نے اپنی قدر کر لی، اپنے وقت کی قدر کر لی، اپنے آپ کو اجتماعی عمل کے موقع پر اجتماعی عمل میں جوڑ لیا، اجتماعی عمل سے فارغ ہو گئے، اگر کوئی بشری تقاضا ہے کھانا پینا استنجا وغیرہ، اس سے فارغ ہو کر بازاروں میں پھرنا ہمارا کام نہیں ہے، ادھر ادھر چکر لگانا ہمارا کام نہیں ہے، اجتماع کی ساری چیزوں کو دیکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو ہم نے ہمارے وقت کو امانت کے طور پر دے دیا ہے، اپنے بشری تقاضے سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر آ جائے۔ اب اس وقت میں اگر چاشت کا موقع ہے چاشت پڑھے، اشراق کا موقع ہے اشراق پڑھے، اور نوافل کا موقع ہے نوافل پڑھے۔ ہمارے بڑے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو 4 عملوں میں تقسیم کرے، دعوت میں اور ذکر و عبادت میں اور تعلیم اور تعلم میں اور خدمت میں۔ ہمارا یہاں آنے والا مجمع بھی اپنے اوقات کو 4 عملوں میں تقسیم کرے، یا تو دعوت میں لگائے، ہمارے آنے والے نئے مجمع کا ذہن بنائے، ان کی ذہن سازی کرے، اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں ان کو ہماری بات سننے کا اچھا موقع نہیں ملتا، ان کا دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ نے اچھا موقع دیا ہے، ان کو چائے پلا کر ناشتہ کروا کر ان کو اپنے پاس بٹھا کر محبت سے 2-4 باتیں اگر ہم ان سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ سنیں گے اور ہمارے مقام پر ہمارے کام میں ہاتھ پیر بنیں گے۔ دعوت میں سب سے زیادہ ہمارا وقت لگے، یہ مجمع انفرادی دعوت چلائے۔ ہاں، بہت سے ہمارے نئے نوجوان آتے ہیں، ان نئے نوجوانوں سے محبت سے ملے، ان کا اکرام کرے۔ بعض مرتبہ بہت سے نوجوان محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو محبت سے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، محبت سے 2-4 میٹھی باتیں کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی خوشامد کر کے ان کو اللہ کا دین سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو سمجھا لیا جاتا ہے تو یہ بعد میں جا کر بڑے نیک بن جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہے اور سفر کے دوران اذان دے رہے ہیں، چند بے ایمانوں کے بچے اب حضرت بلال کی نقل اتار رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، نقل اتار رہے ہیں۔ ان میں ابو محذورہ بھی تھے۔ ابو محذور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بچوں کو پکڑ کر لاؤ، تو ابو محذورہ پکڑ میں آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے، کہو۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرمایا آگے کہو، تو آگے تو مانتے نہیں تھے، کیسے کہے؟ تو کچھ ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ محبت سے آپ نے فرمایا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے کہو، تو اللہ کے رسول کو تو رسول مانتے نہیں تھے، لیکن ہچکچاہٹ کے بعد آپ نے فرمایا اور کہو آگے، تو اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دیا۔ کل اذان پوری ہو گئی، آپ نے فرمایا جاؤ، کہاں جائے، اب تو آپ کے بن گئے۔ اور ایسے بن گئے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ابو محذورہ بھی مؤذن بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مؤذن بن گئے۔ تیرے دوستو، آنے والا بعض مرتبہ نیا مجمع، بہت سے علاقوں سے نیا مجمع آتا ہے، ہمارے اپنے علاقوں سے، ہماری اپنی بستیوں سے نیا مجمع آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تیوار جماعت کا ہر فرد اپنے آپ کے اندر میں دعوت کے جذبے کو پیدا کرے۔ آج ہمارا مزاج داعیانہ نہیں بنا ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں سے واپس آتے ہیں، عابدانہ مزاج بن جاتا ہے، تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں اور نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں اور پہلی صف کے پابند بن جاتے ہیں، لیکن اندر میں داعیانہ مزاج پیدا نہیں ہوتا، تو اعلان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، جو باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سیکھتے ہیں وہ اللہ کی بات بتانی ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، وہ اللہ نے ہماری کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے،
یہ موٹی موٹی باتیں تو ہر مسلمان کر سکتا ہے. ہم اپنے اندر میں داعیانہ مزاج پیدا کرے. جو داعی بنے گا وہ مدعو نہیں بنے گا، اور جو داعی نہیں بنے گا چاہے کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو یہ باطل کا مدعو بن جائے گا. دوسرے کی دعوت کا تاثر اس کے اندر میں اتر جائے گا. ہاں ابھی بات سے اچھا آؤں یہ کر کے دوسرے کی دعوت کا تاثر اس کے اندر میں آ جائے گا. لیکن جو خود داعی ہوگا وہ دوسرے کی دعوت کا تاثر اپنے اندر میں نہیں لے گا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دعوت کو دوسروں پر ڈالے گا اور دوسروں پر اس کا اثر ڈالے گا. اس لیے ہمارا ہر ساتھی انفرادی طور پر دعوت کا مزاج اپنے اندر میں پیدا کرتے ہوئے ہمیں جو خطہ دیا گیا ہے 5x7 کے گالے جو دیے گئے ہیں اس کے اندر میں آنے والے مجمع میں انفرادی دعوت چلانے والے بنے. ذکر و عبادت سے ہمارا یہ 7x5 کا خطہ معمور ہو جائے. اگر یہاں کوئی اجتماعی عمل نہیں ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پورا پنڈال خالی پڑا ہوا ہے، سنسان پڑا ہوا ہے، قبرستان کی طرح ویران پڑا ہوا ہے. ایسا نہ ہو، بلکہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی مناجات کر رہا ہو، کوئی دعائیں مانگ رہا ہو، کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو. ہمارا یہ پورا پنڈال 325x315 کا پورا پنڈال وہ ایک مسجد بن جائے، ایک خانقاہ بن جائے، ایک مدرسہ بن جائے، جس کے اندر میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان اعمال کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار فرمائے. ذکر و عبادت کا ماحول پیدا کرے، تعلیم اور تعلم کا ماحول پیدا کرے، سیکھنے سکھانے کا مزاج اپنے اندر میں زندہ کرے، اور آنے والے نئے مجمع کو نئی نئی باتیں سکھائے. ہاں، سیکھنا سکھانا ہمارے اندر میں ہو، اس کا شوق اپنے اندر میں پیدا کرے. اس وقت میں کیا عمل کرنا ہے اور کس عمل کو کیسے کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میں تعلیم اور تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی چراگاہ میں تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں، تیر اندازی نشانہ بازی کی مشق کر رہے ہیں. اتنے میں آسمانی نظام میں تبدیلی پیدا ہوئی اور سورج گرہن ہو گیا. تو بچوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا اور کھیل چھوڑ کر دوڑے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. فرمایا اس وقت میں تکوینی نظام میں تبدیلی آئی ہے، آسمانی نظام میں تبدیلی آئی ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا عمل کرنا سکھاتے ہیں. چلو مسجد میں جائے، اپنا کھیل چھوڑے اور مسجد میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کا عمل سکھایا. اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں بھی سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. علم کا مقصد بتاتے ہیں، علم کا مقصد تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے. کس چیز کی تحقیق؟ ہمیں تو تحقیق یہ کرنی ہے اللہ کی مرضیات کیا ہے اور اللہ کی نامرضیات کیا ہے. اور میرے دوستو ہمارا یہ مجمع اپنے ساتھیوں کی، اپنے آنے والے مجمع کی خدمت کرنے والا بنے. ہاں، خدمت سے بہت کچھ، بہت بڑے درجات کو حاصل کر لیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. مسواک لائے، لوٹے میں پانی بھر کر لائے. آپ نے فرمایا یہ کس نے تیار کر کے رکھا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اور خدمت کی وجہ سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا بہت بڑا مفسر بنا دیا، مفسر بنا دیا. دوستو خدمت کے راستے سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے والے بنے. ایک رات، دو رات اگر ہمارے پاس تھوڑا سا اوڑھنے بچھانے کا کم سامان ہے، اگر کوئی بوڑھا ہمارے خطے کے اندر میں ہے، اگر کوئی کمزور بیمار ہمارے خطے میں ہے، ہم نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور ہمیں ٹھنڈی کی وجہ سے نیند نہیں آئی، ہم وضو کر کے آئے اور ہم نے اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی. اللہ کو کتنا پیار آ جائے گا. الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ فضائل رمضان میں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، ایک قرض دار قرض سے پریشان، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کے لیے اعتکاف چھوڑ کر باہر نکلے تو اس قرض دار نے یوں کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا میں اپنا اعتکاف بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے اس قبر والے، اور یوں کہتے ہوئے کہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یہ کہتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ 10 سال کا اعتکاف جہنم سے کتنا دور کر دے گا؟ کس بات پر؟ ایک مسلمان کی ضرورت کی پورا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی ضرورت میں کام آنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرما دیا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنے والے بنے۔ جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی 70 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، اور سب سے آسان ضرورت اور چھوٹی ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہاں، اپنے آنے والے ہمارے خطے و ساتھی 60 65 50 جتنے ساتھی ہیں، ہر ایک کے دل میں خدمت کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ۔ کسی کو گرم پانی کا لوٹا بھر کر دے دیا، کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر استنجا خانے تک لے گئے، کوئی آ رہا ہے آنے والے ساتھی کا سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور کسی معقول جگہ پر ترتیب کے ساتھ ان کا سامان ہم نے رکھ دیا۔ اگر کسی کی خدمت کر رہی، کسی کی ایک اندر کی دعا نکل گئی، ہماری بلکہ ہماری آنے والی نسلوں تک کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کفیل بن جائے گا۔ اس لیے خدمت کے راستے سے ہم اللہ تک پہنچنے والے بنے۔ 4 اعمال بتائے جاتے ہیں، دعوت ہے، ذکر و عبادت ہے، تعلیم اور تعلم سیکھنا سکھانا ہے، اور خدمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مجمع اپنے اندر میں ان اعمال کو زندہ کرتے ہوئے آنے والے مجمع کے اندر میں ان اعمال کو اجاگر کرنے والا بنے۔ ہمیں گشت میں جاتے ہوئے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ گشت میں جانے والا مجمع ذکر فکر کے ساتھ چلے، تاکہ آنے والا نیا ساتھی بھی ذکر میں لگ جائے۔ اگر گشت میں چلنے والا مجمع اگر باتوں میں لگا ہوا ہے تو آنے والا ساتھی بھی باتوں میں لگے گا۔ ہمارے یہاں آنے والا خطہ وار جماعت کا ہر فرد اگر اعمال میں لگا ہوا ہے تو آنے والا مجمع بھی انشاءاللہ اعمال میں جڑنے والا بنے گا۔ اور اگر ہمارے ساتھی چلو مدت کے بعد ملے ہیں یار، بیٹھے بیٹھے باتیں کریں گے، اور ٹیک لگا کر باتوں کرنے میں لگ گئے، یہاں ہمارا اجتماعی عمل ہو رہا ہے اور وہاں ٹولیاں بنا بنا کر باتیں کرنے میں لگ گئے، تو آنے والا مجمع تو غفلت کے ماحول سے آ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح باتیں کرنے کی ٹولیاں بنا کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو اچھی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مجمع یہ اعمالات کا یہ مجمع گویا میزبان کے طور پر آنے والے مجمع کے لیے مقدمۃ الجیش، اور آنے والے مجمع کے لیے گویا پہلے آنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے اب آنے والے جو مجمع آئیں گے، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مجمع آنا شروع ہو جائے گا، جماعت بن کر آئے گی، کوئی اکیلا دکیلا آئے گا، کوئی جیسا آئے گا۔ ہمارے یہاں جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس خطے کے قریب میں آ رہا ہو تو ہمارے خطے کے اندر میں
चंद साथियों को ऐसा इस्तिकबाल के लिए तय कर लिया जाए। हाँ, हमारे खित्ते में जितने साथी हैं मशवरा करके चंद साथियों को इस्तिकबाल के लिए तय कर लिया जाए। इनकी जिम्मेदारी ये है आने वाले मजमे की आवभगत करना, इनका खैर मकदम करना, इनका इस्तिकबाल करना, इनको खुशामदीद कहना, इनको मरहबा कहना और यहाँ इनसे ऐसे पुरतफाक इस्तिकबाल करना कि आने वाला मजमा अपने आने के रास्ते की मशक्कत को भूल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से हंसते हुए चेहरे से मुलाकात करना, मिलना, ये भी सदक़े का सवाब रखता है। तो क्यों हम मुंह चढ़ा करके मिलने वाले बने? अच्छे हंसते हुए चेहरे से मिलेंगे, आने वाले साथी को हमारा चेहरा देखकर उसकी थकन उतर जाएगी। हमने उसके कंधे से उसका सामान ले लिया, उसके हाथ से सामान ले लिया, उसके जूते उठा लिए, आ जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह यूं कहकर हमारे खित्ते में जहाँ जगह है वहाँ इनका सामान रख दिया, इनके जूते रख दिए, इनसे कह दिया बैठो यहाँ थोड़ी देर आप चल कर आए हो, सांस चलिए, यहाँ थोड़ा आराम करो, पानी वानी पीना है, अगर पानी पीना है तो मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करूँ। अगर इनको दो मीठे बोल बोलेंगे, दो मीठे बोल, इनका सारा थकन उतर जाएगा। अल्लाह करे हम मीठे बोल बोलने वाले बने, हमारी जबान कड़वे बोल बोलने वाली न बने। यूं कहा किसी ने, मीठे बोल बोलने वाले की तीखी तीखी मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोल बोलने वाले का मीठा मीठा शहद भी नहीं बिकता है। हाँ, बेचने वाला शहद बेचता है लेकिन उसका मुंह चढ़ा हुआ है, बात करता है तो ऐसा जैसा थरिया फाड़ता हो ऐसी बात करता है, तो कोई उसकी दुकान पर नहीं जाएगा, बल्कि जाने वाला जाता होगा तो दूसरा कहेगा अल्लाह इना इना नजर है, ये तो बात करते हैं और क्यों था, व्यापार करते हैं और क्यों था, वो हाथ पर हाथ जड़ा बैठा रहेगा। क्यों? जबान उसकी कड़वी है। लेकिन जो मीठी जबान वाला होगा उसकी दुकान पर कोई खाली देखने के लिए भी जाएगा तो कोई चीज लिए बगैर नहीं आएगा, हाँ ये ले लो, ये ले लो, माशा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, यानी ऐसी मीठी बात करेगा कि आदमी एक लेने जाएगा तो 10 लेकर आएगा और खाली देखने के लिए जाएगा तो खरीद कर आएगा। ऐसी हम मीठी जबान इस्तेमाल करने वाले बने, अपने दिल को दरिया की तरह वसी करने वाले बने। तुम्हारा पग खराब से पग खराब से वो पसारो, ऐसा न करे। ऐसे अनाड़ी किस्म के, ऐसे बेचारे गंवार किस्म के मजमे भी आएंगे। हमने बुलाया है, ये बगैर बुलाए नहीं आए, हमने इनको दावत दी है, आप आना, हमारे यहाँ इज्तिमा है। जब हमारे बुलाए हुए आए हैं तो हमें इनका इकराम करना पड़ेगा। हम अपनी जरूरत समझे, एक चप्पल का व्यापारी, चप्पल का दुकानदार अपना चप्पल बेच रहा है, जूता बेच रहा है, एक गंवार देहाती आदमी अपने मेले पांव लेकर आता है तो वो चप्पल का व्यापारी उसके अपनी झपटी से उसके पांव साफ करता है, अपने हाथ से उसको जूता पहनाता है। 2 पैसों की खातिर अपने आप को इतना मुतवाज़े बना देता है। हमें दुनिया में 2 पैसे नहीं चाहिए, एक मुसलमान से अच्छी तरह मुलाकात करना, अच्छे हंसते चेहरे से मुलाकात करना। अल्लाह करे मेरा इतना मिलना उसको पसंद, अल्लाह को पसंद आ जाए। रिवायत में फरमाया मन आद मरीदन औ ज़ारा अखल्लहु नादाहु मुनादिन मिनस समा अन तिब्त व ताब ममशाक व तबव्वत फी जन्नत मंजिला। किसी ने बीमार की इयादत कर ली या किसी मुसलमान की जियारत कर ली तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आवाज देता है, तेरा चलना मुबारक है, तेरे इस करने ने तेरे लिए जन्नत में एक मंजिल, एक दर्जा बढ़ा दिया। इसलिए दोस्तों हम अपने मुसलमान भाई का अच्छा इस्तेमाल करने वाले बने। जब वो आ जाए इनको यहाँ बिठा दे, सफों के अंदर में इत्मीनान से बिठा दे। हमारे साथियों में कुछ साथियों को इस्तेमाल के लिए तय कर ले। हमारे साथियों में कुछ साथियों को नमाज की सफे दुरुस्त करने के लिए तय कर ले। जब नमाज में सफे लगे तो यहाँ से तो आवाज लगती है, हम अपने खित्ते में भी नमाज की सफे सही करने वाले बने। हमारे खित्ते में कोई सब टेढ़ी मेढ़ी न हो, अगर कोई आगे पीछे हो प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा
ایک आध قدم آگے بڑھ جاؤ بھائی، تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا سب سیدھی ہو جائے گی. محبت سے ان کو اس طریقے سے سمجھا بجھا کر اپنے اندر میں سب کو سیدھی کرنے والے بنے. لیکن سب سیدھی کرنے میں ہر خطے والے شور نہ مچائے، ہمیں سب سیدھی کرو سب سیدھی کرو، ورنہ پورا پنڈال ہمارا اسی شور کے اندر میں. ہم ذرا محبت سے سب سیدھی کرنے والے بنے، بجائے بولنے کے عملی طور پر اگر اپنے بھائی کے پاس جا کر سب سیدھی کرانے والے بنیں گے، 2 منٹ کے ہوتے ہوتے ہماری 15 خطہ وار جماعتیں ہیں، 15 خطوں میں انشاءاللہ ہماری صفیں درست ہو جائے گی. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے، صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کے لیے بہت بڑا معاون ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفوں کو ملا ملا کر رکھا کرو، صفوں میں بیچ میں کھلا مت چھوڑو. اگر صفیں ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے اس ظاہری عمل کا اثر باطن پر پڑے گا. اس لیے صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے. ہم اپنے خطے میں اس عمل کو زندہ کرنے والے بنے، ایسا زندہ کرنے والے بنے کہ ہمارے 3 دن یہاں مجمع رہ کر جب اپنے مقام پر جائیں تو اپنے مقام میں بھی مسجد میں سیدھی صف میں نماز پڑھنے والے بنے. اگر کوئی چھوٹا بچہ وغیرہ آ گیا ہو اس کو ایک طرف کر لے تاکہ ہماری صفیں ملی بھی رہے اور سیدھی بھی رہے. ہمارے مجمع میں مجمع جوڑنے کے لیے ساتھی طے کر لے. ایک مجمع جوڑنے والی جماعت تو 50-60 ساتھیوں کی ہمارے باہر کے مجمع کے لیے ہے. جو مجمع پنڈال سے باہر چلا گیا ہے ان کو لانے کے لیے ہماری یہ مجمع جوڑنے والی جماعت باہر الگ الگ جماعتیں بنا کر جائے گی. کچھ دکانوں پر جائے گی، کچھ ادھر ادھر جائے گی، کچھ زون کی طرف جائے گی. یعنی جو مجمع بکھرا ہوا ہے باہر کے حصے میں اس کو یہاں لانے کی کوشش کرے گی. لیکن جو مجمع پنڈال میں ہے اس کے اندر میں ہمارے خطے کے اندر میں ہمارے ساتھیوں میں کچھ مجمع جوڑنے کے لیے ساتھی طے کر لے جو مختلف الگ الگ جگہوں میں ایک جگہ جمود لگا کر کھڑے نہ رہے بلکہ ہمارے خطے میں مختلف الگ الگ گاڑوں کے اندر میں رہے. اور جب نماز کا سلام پھر جائے، بقیہ نماز سے فارغ ہو جائے یا تسبیحات سے فارغ ہو جائے، اب یہاں سے آواز لگے ہم اپنے وہاں سے اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بھائی تھوڑا آگے بڑھو، بھائی تھوڑا آگے بڑھو. ساتھی کے اٹھنے سے پہلے ہم اس کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مجمع بہت جلدی جوڑنے والا بنے گا. ایسا مجمع جڑ جائے کہ پورا یوں معلوم ہوتا ہو کہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی جگہ گیپ ہمیں نظر نہ آئے، ہر جگہ ماشاءاللہ اپنے آگے کی جگہ کو ساتھی پور کرنے والے بنے. اس لیے ہماری ہر قصہ وار جماعت اپنے ساتھیوں میں استقبال کی جماعت بنائے اور ہم اپنے ساتھیوں میں مجمع جوڑنے والی جماعت بنائے. یہ جماعت تو ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ورنہ خطے وار جماعت کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ ہمارا یہ کام ہے ہمارے ساتھیوں کی صفیں سیدھی کرے، ہمارا یہ کام ہے آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرے، ہمارا یہ کام ہے ہم مجمع کو جمانے کا ذریعہ بنے. خود بھی جمے، نماز سے پہلے ہماری خطہ وار جماعت کے سارے ساتھی اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور خطے میں یہ بات چلا لے کہ نماز سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے تاکہ نماز کے بعد ہمیں بازار کی طرف رخ نہ کرنا پڑے. یاد رکھنا اجتماعی عمل کے موقع پر بازار سارے بند رہیں گے، کوئی چائے پینے جائے گا، ناشتہ کرنے جائے گا، وہاں اس وقت میں بازار بند رہیں گے. اس لیے اپنے ساتھیوں کو سمجھا لے اس وقت میں باہر جانے سے کوئی فائدہ نہیں، بازار بند ہوں گے، اس لیے آپ یہاں رہیں، عمل پورا ہو جائے گا. اس وقت میں انشاءاللہ آپ کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا. مشورے سے اپنے ساتھیوں میں مکبر بھی طے کر لیں. الیکٹرانک اس وقت میں مائک وغیرہ جو چیزیں ہیں اللہ نہ کرے کسی وقت میں بند ہو جائے تو پورے مجمع کی نماز کا مسئلہ رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تو اس وقت میں اگر ہمارے مکبر طے کیے ہوئے ہیں تو یہ مکبر حضرات ایسے وقت میں تکبیر کہہ کر کے آئندہ ہمارے پیچھے والے مجمع تک آواز پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے اپنے خطے کے اندر میں 2-3 ساتھی تکبیر کے لیے کر لیے جائے جو تکبیر صحیح بھی کہے اور بلند آواز سے کہے، صحیح کہے. ایسا نہ ہو کہ جو نماز کے فساد کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر کہنے میں بھی
کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نماز حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اکبر کو کیسے کہنا چاہیے۔ اگر میں نے صحیح نہ کہا نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے، صحیح کہے اور بلند آواز سے کہے، ایسے مکبر طے کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے خطے میں 2 یا 4 ساتھی تعلیم کے لیے طے کر لیے جائے۔ 4 ساتھی اس لیے طے کر لیے جائے کہ آج تو ہو سکتا ہے ہمارا خطے میں ہمارے ساتھی کم ہو، 50 60 55 65 ساتھی ہو، لیکن آئندہ ہمارا مجمع بڑھے گا۔ جسے آج ہمارے یہاں ہمارے خطے میں 15 جماعتیں تعلیم کے حلقوں میں لگے گی اور 15 ہماری تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ اگر کوئی خطہ بڑا ہے، آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو اپنے خطے میں 2 جماعتیں حلقے تعلیم کے حلقے کی قائم کر لی جائے۔ لیکن آئندہ اگر ہمارا مجمع بڑھے گا تو اس کے اندر میں ہو سکتا ہے ہر خطے میں 2 جماعتیں بنانی پڑے، اور اگر کوئی خطے میں مجمع مزید زیادہ ہے تو 3 جماعتیں بنانی پڑے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں میں سے 2 کی جوڑی بنا کر 1 2 3 جوڑیاں ایسی بنا دے جو کتاب پڑھنے والے ہوں، تعلیم کرنے والے ہوں، جن کے ذمہ تعلیم ہو، جو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی لگائے، کتابی تعلیم بھی کرے اور 6 صفات کے مذاکرے بھی کرے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں میں مشورے سے ایسے ساتھی کا تعین کر لیا جائے جو کتاب اچھی طرح پڑھ سکے۔ جیسے رات کو مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھئی کتاب کو اچھی طرح پڑھے۔ حدیث پاک آئی ہے، حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ساتھیوں کو متوجہ کرے۔ دیکھو بھائی پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر پھر ساتھیوں کو متوجہ کرے، کتنی اچھی اور پیاری بات ہے۔ ذرا میں ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں، یوں کر کے 3 مرتبہ حدیث پاک پڑھے تاکہ لوگ متوجہ ہو کر سننے والے بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خالی سننے پر بشارت نہیں دی ہے بلکہ دھیان سے سننے والوں کو بشارت دی ہے، بلکہ فرمایا وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو کان سے دھیان سے اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں، مجمع کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہوئے سننا، نیچا منہ کر کے گرگری پڑھنا ایسا نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے توقف کے ساتھ اچھی طرح پڑھے تاکہ پڑھنے والا بھی سمجھ سکے اور سننے والا مجمع بھی ہمارا سمجھ سکے۔ اگر کوئی مشکل لفظ آ گیا اس کی اردو آسان اردو میں تشریح بتا دے، اپنی طرف سے بیان کرنا نہ شروع کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں، اور اس پر اگر مزید کچھ کہنا تھا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کے عنوان سے اس بات کی وضاحت فرما لی ہے۔ اپنی طرف سے بیان نہ کرے، تعلیم میں تعلیمی کتاب پڑھے، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاوے، اس میں دیکھ لے اپنے مجمع کو۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ماشاءاللہ قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، نئے ساتھیوں کو ان کے ساتھ جوڑ کر 5 6 ساتھیوں کی جماعتیں ٹولیاں بنا کر ان کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے میں لگائے، اور پھر اس کے بعد عمل پورا ہو جائے ان کو دوبارہ جوڑ کر کتابی تعلیم بھی ہو، اور اس کے بعد 6 صفات کے مذاکرے ہو اور آخر میں تشکیل ہو۔ ایسی اس لیے خطہ وار جماعتوں میں اپنے ساتھیوں میں سے تعلیم کی 1 2 3 الگ الگ جوڑیاں بنا دے، جو 2 ساتھی مل کر انشاءاللہ اس کے اندر میں تعلیم کریں گے۔ مجمع زیادہ ہو جائے، خطہ وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی اپنے مجمع کو باندھ کر اس کے اندر میں سے ایک حلقہ الگ بنا لے تاکہ کتاب پڑھنے والے کی آواز بیٹھ نہ جائے یا کتاب پڑھنے والے کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔ اس لیے اپنے خطے وار جماعتوں میں اس چیز کی یعنی تعلیم کرنے والے ساتھیوں کا تعین کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خطہ وار جماعت میں چند ساتھیوں کو حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے منتخب کر لے۔ نگہبانی چوکیداری ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اپنی سامان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرے گا؟ ایمان تو بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ہم ایک زمانے میں ایک اعلان سنتے تھے، اپنے سامان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہاں،
ہم اپنی سامان کی حفاظت کرنے کے لیے ایسے اسباب کرنے والے بنے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے تو آپ علیہ السلام چوکیداری کا نظام بناتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے خیمے کی چوکیداری کا نظام بنانے کے لیے رات کے اندھیرے میں پوچھا بھئی کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر دوسرا پوچھا، وہی صحابی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پوچھا، وہی صحابی کھڑے ہوئے، تینوں مرتبہ ان صحابی نے چوکیداری کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنا نام بدل بدل کر پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی چوکیداری کا ایسا نظام ہو، اس میں ہمارے آنے والا مجمع اطمینان سے سو جائے۔ ہمارے مولانا صاحب نے رات کو جیسے فرمایا تھا کہ ہمارا اجتماع میں آنے والا چوری نہیں کرتا، لیکن کوئی چور اجتماع میں آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں کسی کے جس سامان مال پاکٹ وغیرہ کی بربادی کا چوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھیں۔ ہاں، مسلمان چوکنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بولا بھلا اتنا نہ بنا دے کہ کچھ خبر نہیں ہے۔ ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے روایت میں فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ گجراتی میں کہوت ہے دودھ نو ڈاچیلو چھاس پوچھی نہیں پیوے، دودھ نو ڈاچیلو چھاس پوچھی نہیں پیوے۔ اس سے پہلے اگر ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے یا ہمارے گاؤں والے کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے تو ذرا ہم چوکن نہ رہے۔ ہاں، چوکن نہ رہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے خطے کے اندر میں ایسے سنجیدہ قسم کے ساتھی، اگر کسی ساتھی پر ایسا شک معلوم ہو رہا ہے، اس کی پکڑ میں اس کو ادھر ادھر نہ کرے کہ کسی مسلمان کی اہانت ہو جائے، بلکہ پیار محبت سے اگر کوئی ایسا ہے اسے سمجھا دے، اور اگر ایسا ہو تو اس کو یعنی کسی ذمہ دار کے حوالے کر دیا جائے۔ خود اپنے آپ سے کوئی کاروائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے محبت پیار کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، چوکنے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ اور نگہبان ہے۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے، اپنے ساتھیوں میں چوکیداری کا نظام بنانے کے لیے یہ چیز کر لے۔ اپنے ساتھیوں میں خدمت کے لیے بھی کچھ ساتھی طے کر لے کہ ہمارے خطے میں اگر کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، ان کو کھانے وغیرہ کے لیے لے جانے کا نظام بنانا ہے تو ہمارے ایسے ساتھی خدمت کے لیے طے کر لیے جائے، جو استنجا وغیرہ لے جانا ہو تو ان کو لے جائے، یا کھانے کے زون میں لے جانا ہو تو لے جائے، ان کو لانا لے جانا، ان کا ٹکٹ وغیرہ لانا، ان کو دے دینا، ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں معاون اور مددگار بننے والے بنے۔ اگر ہمارے ساتھیوں میں کچھ ساتھی خدمت کے لیے طے کر لیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساتھی ہمارے معاون بنیں گے۔ اس لیے دوستو یہ الگ الگ قسم کی جماعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جماعتیں، ان سب کا فکر یہ ہے کہ ہمارے آنے والے مجمع کو ان کا وقت ضائع نہ ہو، اور یہ اپنے اعمال کے اندر میں اجتماعی عمل کے وقت میں اجتماعی عمل میں جڑنے والے بنے، اور انفرادی عمل کے وقت میں انفرادی عمل میں جڑنے والے بنے۔ اس کے لیے ان تمام جماعتوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ہماری خطہ وار جماعت میں 2-4 ساتھی یا 6 ساتھی تشکیل کے لیے بھی طے کر لیے جائے۔ 6 صفات کے مذاکرے کے بعد ہمارے یہاں تشکیل ہوگی، تشکیل کے ذمہ دار اپنا قلم اور کاغذ لے کر پرچہ لے کر کھڑے ہو جائے اور اپنے مجمع میں نقد تشکیلیں کرے۔ جو جماعتیں بن کر تیار ہو کر آئی ہے، خطہ وار جماعتوں میں وہ جماعتیں چلی ہوئی ہیں، ان آنے والی جماعتوں کو جو اللہ کے راستے میں جانے والی ہے، ہمارے یہاں تخت سے لے کر تشکیلی کمرہ جو ہے اس کے درمیان پہلا جو گالا رکھا ہوا ہے، پہلی 2 صفحے ہے، یہ جانے والے جماعتوں کے لیے ہے۔ اگر اس گالے کے اندر میں ہمارا کوئی دوسرا ساتھی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ اپنا سامان اپنی دوسری جگہ منتقل کر لے، اور ہمارے خطوں میں اگر کوئی جماعتیں جانے والی سامان کے ساتھ آئی ہوئی ہے ان کو اس جگہ پر منتقل کر لے۔ انشاءاللہ کل ان کے سامنے تعلیم کے وقت میں جانے کی جماعتوں میں جانے کی، نکل کر کام کرنے کی ہدایت بھی بیان کی جائے گی۔ اس لیے ان ساتھیوں کو یہاں پر ہمارے ساتھی پہنچانے کی کوشش کر لے، اور تشکیل کے ذمہ دار ساتھی اس بات کا خاص خیال رکھے۔ یہاں ہمارا عمومی بیان جو ہوگا
فجر کے بعد ہوگا، ظہر کے بعد ہوگا، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد ہو اور مغرب کے بعد ہو، جب بیان ہو اور بیان کے بعد تشکیل ہو، تو ہمارے ہر خطے کے اندر میں تشکیل کے ساتھی کھڑے ہو کر اپنے مجمع کے اندر میں اپنے مجمع کے جو ساتھی تیار ہو ان کے نام یہاں تک پہنچائے، یا تو اپنے وہاں بھی لکھ لیں اور یہاں بھی نام پہنچائے کہ ہمارے فلاں جگہ سے ایک ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہے، اس طریقے سے۔ اور ہمارا پہلا انفرادی تشکیل تو تخت سے انفرادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری مسجدوں سے جو جماعتیں بن بن کر تیار ہو کر آئی ہیں، ہمارے حلقے کے ذمہ دار حضرات اپنے حلقے کی مسجدوں کی جماعتیں یہاں تخت پر لکھوا لیں اور اس کی ترتیب تشکیل و ترتیب میں جا کر بنوا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھیوں کو کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے، لقطہ کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے ادھر ادھر راستے وغیرہ میں، تو انکوائری آفس ہماری وہاں بنی ہوئی ہے، ٹکٹ گھر کے پاس میں دواخانہ ہے اور اس کے پاس میں انکوائری آفس بنی ہوئی ہے، وہاں پہنچا دے۔ گم شدہ چیزیں عام طور پر وہی پہنچا دی جاتی ہے تاکہ کسی کی کوئی چیز گم ہو رہی ہو تو وہاں جا کر تحقیق کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی مجلسوں کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے۔ ہمارا آج انشاءاللہ ہمارے آنے والے مہمان آج پہنچ جائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد عبادت گاہ کے اندر میں ہر حلقے کے 5-6 ذمہ دار ساتھی، ایسے ساتھی یا اتنے ساتھی، وہ ساتھی جن کے سامنے پورے حلقے کی کارگزاری ہو، حلقے کی نوعیت ہو، حلقے میں کیا کیا سوال کیے جائیں گے، کیا کیا ہمارے بڑے پوچھیں گے، یہ سارے پرچے حلقے کے ذمہ داروں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کی تیاری کر لیں۔ آپ کے حلقے میں کل علماء کتنے ہیں، سال والے علماء، سال لگائے علماء کتنے ہیں، 4 مہینے لگائے علماء کتنے ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے عوام کتنے ہیں، آپ کے یعنی 2021 میں کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکلی تھی اور چلنے کی نکلی تھی، 2022 میں 4 مہینے کی کتنی جماعتیں نکلی اور اس وقت اجتماع سے کتنی جماعتیں جا رہی ہیں، ایسے چلنے کی جماعتیں کتنی نکلی اور چلنے کی کتنی جماعتیں جا رہی ہیں۔ آپ کے حلقے میں کل مسجدیں کتنی ہیں، 5 اعمال والی مسجدیں کتنی ہیں، آپ کی مسجد میں نمازیوں کا فیصد کتنا ہے، کیا کوئی بستی ایسی ہے جس بستی میں 100% نمازی ہو، جس بستی میں 50 سے اوپر مکان ہو، 100 مکان، 50 سے زیادہ مکان ہو اور اس بستی میں 100% نمازی ہو؟ اپنے خطے وار جماعت اور اپنے حلقے کے ساتھی اس کا مذاکرہ کر کے عصر کی نماز کے بعد ہمارے ساتھی وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پورے اجتماع کے سلسلے میں وہاں مشورہ ہوگا اور ساری ہم سے انشاءاللہ تفقد کیا جائے گا۔ آئندہ کے لیے اگر کوئی محنت میں کمی ہے تو محنت کے سلسلے میں ہمارے بڑے ہمیں ہدایت دیں گے۔ اس لیے ہمارے حلقے کے 5-6 ذمہ دار ساتھی انشاءاللہ عبادت خانے میں عصر کی نماز پڑھے یا اپنے یہاں نماز پڑھ کر جلدی سے جلدی وہاں عبادت خانے میں پہنچے، اس لیے کہ عصر کے بعد وقت بہت کم رہتا ہے اور ہمارے بڑے ہم سے جو پوچھے اس کو امانت سمجھ کر اس کا جواب دے اور اطمینان سے سنے، جو ہدایت دے اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ مغرب کے بعد عمومی بیان ہوگا، اس عمومی بیان کے اندر میں سارے حضرات کو شریک ہونا ہے اور اپنے تمام دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کے اندر میں شریک ہونا ہے۔ کل کے دن میں ہماری الگ الگ مجلسیں ہوگی، فجر کے بعد عمومی پنڈال کے اندر میں عمومی مجلس ہوگی اور فجر کی نماز ہمارے عبادت خانے میں ہماری زون کی 6 جماعتیں ضلع سے نکلی ہوئی ہے، جس حلقے سے نکلی ہوئی ہے اس حلقے کے 2 ذمہ دار ساتھی اپنی زون کی جماعت کے تمام ساتھیوں کو لے کر فجر کی نماز عبادت خانے میں پڑھے، جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے۔ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ زون کی جماعتوں کی کارگزاری ہوگی اور آئندہ کے متعلق ہدایت کی بات دی جائے گی۔ اس لیے ہمارے حلقے کے جس حلقے کی ذمہ دار جس حلقے کی زون کی جماعت گئی ہوئی ہے اس حلقے کے 2 ذمہ دار ساتھی اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچے، کارگزاری سنانے کے لیے ایک ساتھی طے کر لے۔ زون کی جماعت کی جو کارگزاری ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بڑے ہم سے سنیں گے۔ اس کے عمل کے پورا ہونے کے بعد کل 10 بجے انشاءاللہ علماء کی مجلس عبادت خانے میں ہوگی۔ اس لیے یہاں سے اعلان نہیں کیا جائے گا بھائی علماء جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے، بلکہ اپنے خطے کے اندر میں ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ ہمارے خطے میں اگر علماء پہنچے ہوئے ہیں انفرادی طور پر ان تک
دعوت پہنچا کر 10 بجے ان کو عبادت خانے میں پہنچانا ہے. ہمارے سارے علماء وہاں جائیں گے اور بقیہ ساتھی انشاءاللہ یہاں رہیں گے. جو غیر علماء ہیں وہاں جا کر بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کے لیے یہاں عمل ہے. یہاں اس وقت میں انشاءاللہ تعلیم کا حلقہ ہوگا. اسی وقت میں 10 بجے ہمارے خواص کا بھی انشاءاللہ خواص کی مجلس ہوگی. ایسے خواص جو ہمارے دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کا وقت تو نہیں لگا لیکن دین کی محنت سے کچھ محبت رکھتے ہیں اور گاؤں کے بڑے چودھری قسم کے آدمی ہیں، تو ان کو ذرا ان ایسے خواص حضرات کو ہمارے یہاں عبادت خانے کے پیچھے کی طرف نذیر پورہ کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر میں انشاءاللہ ان کی مجلس سوچی گئی ہے. اپنے خطے میں اس قسم کے خواص جو اگر حضرات ہو تو ان کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس وقت میں ہمارے تعلیم کا حلقہ بھی لگے گا. اور ہمارے یہاں اگر کوئی جماعت میں جانے والے احباب ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے یہاں ہدایت کی بات کی جائے گی. پھر اس کے بعد کھانا ہوگا. ظہر کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کے اندر میں ہمارے جتنے حلقے ہیں، ہمارے حلقے کے ساتھی اپنے حلقے وار بیٹھے اور حلقے وار بھی مسجد وار بیٹھے. ہر حلقے میں مسجد وار ساتھی اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور آگے کی گیپ کو پورا کرتے ہوئے پورا مجمع بیٹھے. مقامی کام کی ترغیب دی جائے گی، ترتیب بتائی جائے گی اور آئندہ کے لیے ہم سے اس کی تشکیل کی جائے گی کہ بھائی مقامی کام کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے، جسے گزشتہ اجتماعات میں ہوتا تھا. اگر ہمارے خطے میں اگر کسی کا نکاح وغیرہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے تخت کے ذمہ دار یہاں مولانا حبیب اللہ صاحب ہیں، مولانا ذکر الرحمان صاحب ہیں، مولانا الیاس صاحب ماہی والے ہیں. ان کے پاس آ کر پرچہ دے دے. پرچے میں 4 چیزیں لکھنی ہیں: دلہا، دلہن کا نام، مہر اور وکیل. یہ 4 چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے ان سے آگے کی ہدایت لے لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس طریقے سے عصر کے بعد بدھ کے دن آئندہ کل عصر کے بعد عصری طلبہ اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہمارا عبادت خانے میں ہوگا. تو ہمارے خطے وار ساتھیوں کے اندر میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری مسجدوں کے اندر میں ہمارے حلقوں میں اگر ہم نے آواز نہیں چلائی ہے تو ہمارے حلقے کے ذمہ دار اسٹوڈنٹ کو فون کر کے اطلاع دے دے تاکہ وہ اپنے تمام 10ویں سے لے کر اوپر تک کے تمام اسٹوڈنٹ کو خبر دے دے. اور کل عبادت خانے میں عصر کی نماز ان کو پڑھوانی ہے اور انشاءاللہ عصر کے بعد ان کے سامنے کام کے متعلق ہدایت بات آئے گی. مغرب کے بعد انشاءاللہ عمومی بیان ہوگا اور پھر کل فجر کے بعد 2 مجلسیں ہوگی. ایک مجلس ہمارے یہاں عمومی پنڈال میں ہوگی اور ایک مجلس عبادت خانے میں 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، سال لگائے ہوئے ساتھی، مسجد وار متحرک ساتھی، ان کو وہاں جوڑا جائے گا. اور عمل کی کارگزاری، آپ کے وہاں گشت کیسا ہوتا ہے، آپ کے وہاں 3 دن کی محنت کیسے ہوتی ہے، آپ کے وہاں تعلیم کیسے ہوتی ہے اور آئندہ اس کی ترتیب بتا کر اس کی تشکیل کی جائے گی. اس لیے ہمارا وہ مجمع انشاءاللہ جمعرات کی فجر کی نماز وہاں عبادت خانے میں پڑھے اور انشاءاللہ ان کی تفصیل سے بات آئے گی. اس کے بعد ضروریات کی پورا کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہماری آخری مجلس 10 بجے ہوگی. اس میں جماعتوں میں جانے والے ساتھیوں کو تخت کے سامنے یہاں جوڑا جائے گا. ان کے سامنے جانے کے متعلق تفصیلی ہدایت کی بات ہوگی. کمال پور کی جماعتیں ہو یا ہمارے حلقے کی جماعتیں ہو یا ضلع کی جماعتیں ہو، جتنی جماعتیں ہیں یہ سارے کی ساری تخت کے سامنے بیٹھے گی. انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. دعا بھی قرآن فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تمام مجلسیں عافیت کے ساتھ پوری ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، یاسین شریف ختم کر کے دعائیں کرے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعائیں کرے، صدقہ کر کے دعائیں کرے. جتنا دعاؤں کا اہتمام بڑھے گا اللہ تعالی انشاءاللہ حفاظت کے ساتھ اور خیر و خوبی کے ساتھ ہمارے اجتماع کو اختتام پہنچے گا. اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. کریں گے سب انشاءاللہ. اس لیے ابھی خطہ وار جماعتیں 2-5 منٹ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور جو جماعتیں ہم نے بتائی ہیں تعلیم کے لیے، مجمع جوڑنے کے لیے، استقبال کے لیے، خدمت کے لیے، تشکیل کے لیے اپنے ساتھیوں کو طے کر لیں. اور اگر خطے وار جماعت کے ذمہ دار کا نمبر اور ان کے ذمہ دار کا نام یہاں تخت پر نہیں پہنچایا گیا ہے تو اس کو بھی یہاں پہنچا دیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے 5-10 منٹ کے لیے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، ناشتے میں جائے. اپنے آنے والے ساتھیوں کو بتا دے اس مرتبہ کھانے کے زون کی ترتیب کچھ اس طرح بنی ہوئی ہے
پہلے تو اجتماعات میں ایک ساتھ 4 زون ہوتے تھے، اس مرتبہ اجتماعات میں کھانے کی زون 2 زون اس طرف میں بنے ہوئے ہیں، جن کا داخلہ یہاں پیشاب خانے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں اس کی اس طرف سے ہے، 1 نمبر 2 نمبر زون اس طرف سے ہے، اور 3 نمبر 4 نمبر کے زون وہاں کے پیچھے کے حصے میں ہے جو اس طرف سے جائیں گے ساتھی۔ اس لیے ایک جگہ سارا کا سارا مجمع بھیڑ نہ لگائے، بلکہ دونوں جگہ پر تقسیم ہو جائے تاکہ کھانا ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ آنے والے مجمع کو بھی سمجھائے ہمارا اکرام مسلم کھانے کے موقع پر ہم اس وقت میں بھول جاتے ہیں، اطمینان سے جائے اور ذرا تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے، شور شرابہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو اعلان سن لے، ہماری تعلیم کا جو وقت ہے 9:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک، اس لیے تعلیم کرنے والے احباب 9:30 بجے اپنے اپنے خطوں میں تعلیم شروع کر دے، اور آج کے دن پھر 11:15 بجے اپنے خطے کے تعلیم میں جتنے بیٹھے ہوئے سب کو لے کر یا تخت کے سامنے آ جائے، 11:30 بجے تک انشاءاللہ تھوڑی بات ہوگی، اور یہ جتنے خطے وار جماعت کے ساتھی ہے ان سب کے ناشتے کی دعوت ہے، یا زون نمبر 1 یا 2 میں جو ہے تشریف لے جائے۔ ظہر کا وقت 1:45 بجے اذان ہوگی، 2:15 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی، اور آج کے کل انشاءاللہ دوسرا وقت طے ہوگا۔